بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ایک 25 سالہ ٹک ٹاکر لڑکی کی ہے۔ آج 25 سال کی عمر میں سرکاری ہسپتال کی بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی ہوں، اپنے گزرے دنوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے تھے، ان کی کھسک پل پل مجھے تڑپا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دن کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز ہے اور اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ایک طوائف ہوں۔ کچھ خاندانی طوائفیں ہوتی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک مجبور میں بھی طوائف بن جاتی ہے ہوگی، مگر کچھ میری طرح شوقیہ طوائفیں بھی ہوتی ہے جن کو ان کی بھوک اس مقام تک لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب راستے کی غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ بھوک کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی بھوک، شہرت، دکھاوے اور جسم کی بھوک۔ جسم کی بھوک ایک تو خوراک کی ہوتی ہے اور دوسری ہوس۔ میں بھی ان سب چیزوں کی بھوکی تھی، اگرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی، مگر آج میرے نام کے ساتھ طوائف لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے، کہیں کسی مجبوری میں نہیں بلکہ شوق سے طوائف بنی ہوں۔ رکیے، میں آپ کو شروع سے اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ویسے نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ نام سے زیادہ انسان اپنے کردار اور کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائی اور 3 بہنوں میں میرا نمبر سب سے بڑا ہے۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدنی اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اچھا گزارا ہو جاتا تھا، مگر مجھے لگتا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، اور ان خوابوں کو ہی پورا کرنے کی خواہش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں بے جا خوابوں کی تعبیر کے بدلے فقط ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری چیزیں کہیں بھی نہ مل جاتی تھی، مگر یا تو مجھ میں احساسی کمتری کچھ زیادہ ہی تھی، یا پھر ناشکرا پن، یا میرا خیال ہے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھی۔ میں جب کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھی تو احساسی کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش تھی کہیں میں بھی ایسی ہی کالج جاؤں اور ان کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں اور وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرے۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس مہنگے اینڈرائڈ فون تھے اور میرے پاس فقط عام پیٹیچر سا موبائل، جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کہیں کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال لیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اچھا سا کوئی اینڈرائڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ امی ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ پردے کی سخت حمایتی حجاب بھی ان کے کہنے پر ہی بحالت مجبوری کر لیتی تھی، اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی۔ کالج میں کئی لڑکیوں نے ٹک ٹاک پر اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے اور ان کے کئی لاکھ تک فالوورز بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے وہ کمنٹس دکھاتے ہیں جن پہ کئی لڑکوں نے ان کی دل کھول کر تعریف کی ہوتی تھی۔ اینڈرائڈ موبائل لینے کی خواہش دن بدن میرے اندر زور پکڑنے لگی، اور پھر یہ خواہش جیسی میری مجبوری ہی بن گئی۔ 2-3 دن بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ دیا کہ مجھے ٹچ موبائل چاہیے، تعلیم کے موبائل بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا کہا تھا کہ وہ بیٹا، موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے، لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی زمانے کے حساب سے ہر چیز کی طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی
بات کے حق میں دلیل دی۔ امی خاموش ہو گئی، شاید وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ دن میری بربادی کا آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نیو سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ بچا رکھا تھا اس سب کا بیلنس کرایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔ فیس بک، ٹک ٹاک پر ڈول بٹ کے نام سے آئی ڈیز بنائی۔ کچھ ہی دنوں میں سوشل نیٹ ورک کی دنیا نے مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ فیس بک پہ کئی فرینڈز تھے، کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے۔ میں اپنے چہرے کی بنا تصویر اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ کرتی رہتی، جن پہ آنے والے لائک اور کمنٹس نے مجھے مجبور کر دیا کہ اپنی اصل چہرے کے ساتھ تصویر پوسٹ کروں۔ پھر ایک دن میں نے ایک شعر کے ساتھ اپنی تصویر پوسٹ کر دی اور میں حیران رہ کر جب صبح صرف 24 گھنٹوں میں اس پہ 1000 سے زائد لائک اور سینکڑوں کمنٹس آئے۔ زیادہ تر کمنٹس لڑکوں کے تھے جنہوں نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ ان میں سے کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ماڈلنگ کرنی چاہیے کیونکہ میں بہت حسین ہوں، اور ایسی باتوں نے میرے دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔ ٹک ٹاک پہ 1-2 ماہ تک تو میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا۔ پھر ایک دن اپنی چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دی۔ کچھ رسپانس نہیں آیا تھا، مگر میں نے پھر لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کی اور چند ماہ میں میرے فالوورز لاکھوں میں ہو گئے تھے۔ ڈانس کی ایک ویڈیو پہ کئی ہزاروں ویوز آنے لگے۔ جب سے موبائل لیا تھا امی سے کئی بار تکرار ہو چکی تھی۔ گھر کے کام بھول کر میں موبائل میں ہی کھوئی رہتی تھی اور امی سارا کام کرتی تھی۔ مجھے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادتی کر رہی ہوں۔ احساس ہوتا بھی کیسے؟ سوشل نیٹ ورک کی جھوٹی دنیا نے میرا دماغ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ مجھے اپنے سچے رشتے جھوٹے اور لوگوں کے جھوٹے الفاظ سچے لگتے تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں غلط جگہ پر پیدا ہوئی ہوں اور یہ میری جیسی حسین لڑکی کی جگہ نہیں ہے۔ مجھے تو کسی ارب پتی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی میرا باپ اب مجھے کمتر لگنے لگا تھا۔ وہ باپ جس نے دن رات ایک کر کے ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھنے کی کوشش کی، جس نے اپنا سکھ چین فقط ہمارے لیے تیاگ رکھا تھا، وہ باپ اب مجھے غریب لگنے لگا تھا، جس کے پاس میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ غلیظ باغیانہ سوچ ڈیجیٹل طوائف بننے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب ٹک ٹاک پہ میرے ایک ٹکے پر لاکھوں پین ہش ہش کرتے تھے، تب مجھے لگتا تھا میں غلط جگہ پیدا ہوگی۔ جس کے لاکھوں چاہنے والے ہو اسے تو زمین پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ دن میں کئی لوگ فیس بک پر میسنجر پر میسج کرتے اور منتیں کرتے کہ صرف ایک بار رپلائی دے دو، مگر میں چند ایک کے سوا کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ٹک ٹاک پہ کسی بھی ایسی صورتحال تھی۔ کئی لڑکوں کے فون نمبرز میرے پاس تھے جن سے واٹس ایپ پہ بات ہوتی رہتی تھی۔ ان میں سے 2-4 سے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی تھی۔ وہ مجھ سے ہر قسم کی گفتگو کرتے تھے، جس میں نازیبا الفاظ بھی ہوتے تھے، مگر مجھے برا نہیں لگتا اور نہ میں نے کبھی ان کو منع کیا تھا۔ وہ میرے کردار کی پستی تھی اور یا شاید بربادی کی حد بھی۔ پھر ایک لڑکے مجھے ملنے کا کہا۔ اس کا نام عاشر تھا۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تھا۔ اس نے مجھے اب تک کئی گفٹ اور بھاری رقم بھیجے تھے۔ میں نے سوچا بھی گوارا نہ کیا اور اسے ہاں کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں ساری زندگی عیش سے رہوں۔ اتوار کے دن میں بنا کسی کو بتائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ دوسرے شہر سے تھا اور مجھ سے ملنے میرے شہر اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ ہم نے ملاقات کے لیے شہر کا ایک معروف ریسٹورینٹ منتخب کیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں اس ریسٹورینٹ کے پاس پہنچ گئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے اسے کال کر لی تھی۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد وہ بھی پہنچ گیا۔ میں اسے ویڈیو کال اور تصویریں میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی، جس میں زیادہ تر وہ میری تعریف ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہت ساری شاپنگ کرائی۔ اتنی مہنگی چیزیں میں نے زندگی میں پہلی بار خریدی تھی۔ ساری چیزیں ایسی تھی جو میں آسانی سے چھپا سکتی تھی۔ اس میں مجھے کچھ رقم بھی دی جو میں نے رسمی انکار کے بعد لے لی۔
اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا اور مجھے گھر سے کچھ دور اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر عاشر کی صورت میں عنقریب پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم کئی بار ملے اور کئی بار ملنے کے بعد یہ ملاقاتیں حد پار کر کے ناجائز تعلقات میں بدل گئی۔ میں اس امید پہ اپنا آپ عاشر کو سونپتی رہی کہ ایک دن تو مجھے اس کی بیوی بننا ہی ہے، تو پہلے یہ سب کر لینے میں کیا حرج ہے۔ بس میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ عاشر کی محبت نہیں، ہوس تھی، اور ہوس جب پوری ہو جائے تو پھر محبت بھی تو ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی انسان کی وقت بھی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے عاشر سے اپنی عزت کی پوری قیمت وصول کی تھی۔ مجھے اگرچہ عاشر سے شادی نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ عاشر کی دولت سے میں اپنے پورے خواب کر سکتی تھی، مگر مجھے دولت کمانے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ عاشر کے جانے کے بعد کئی امیر لڑکوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا اور ان سے ٹیک ٹاک تحائف کے نام پر رقم وصول کی۔ بدلے میں ان کو ایک آدھ بار مل لیتی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے، جن کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، اور ٹک ٹاک پر میرے فالوورز کئی ملین تک پہنچ گئے تھے۔ لوگ مجھے جانتے تھے، میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ کبھی میری امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی، جن میں کئی سوال ہوتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ پوچھا نہیں تھا، یا شاید ان کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ میرے دل سے ان کا ڈر نکل گیا تھا اور میں ان سے کئی بار بدتمیزی کر چکی تھی۔ بندہ جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر امی ابو کو میری شکایت لگائی تو ابو نے مجھے کچھ کہا تو میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گی۔ میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ کہیں بھی رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی کئی لڑکے مجھے اکثر کہتے رہتے کہ اگر کبھی مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ان سے کہہ سکتی ہوں۔ یہ میرے دوست تھے، اور ایسے بیڑی دوست جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے بیڑیوں کے معاشرے میں سب سے بہترین جائے پناہ صرف اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں گھر چھوڑ کر ایک دوست کے پاس گئی۔ اس کا نام ساجد تھا اور اس سے میری ہیلو ہائی کچھ دن پہلے ہوئی تھی۔ ساجد کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہار کے لیے ان کو ماڈلز فراہم کرتے ہیں۔ ساجد نے لفظوں کے ایسے جال بنے کہ میرا دل چاہا ابھی گھر چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے کہا، ہمارے ایم ڈی کو ماڈلنگ کے لیے عرصے سے آپ جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ کل میں نے آپ کی ویڈیوز اپنے ایم ڈی او کو دکھائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً اس لڑکی سے رابطہ کرو، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو بلا تاخیر یہاں آ کر اپنا فوٹو شاٹ کروا سکتی ہے۔ ایک فوٹو شاٹ کا معاوضہ ساجد نے لاکھوں میں بتایا تھا، اور راتوں رات شہرت الگ۔ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میری تصویر وہ ایک معروف میگزین پر لگائیں گے۔ کیا پتہ کسی کی نظر پڑ جائے اور تمہیں کسی فلم میں چانس مل جائے۔ میں خود کو کیمرے اور لائٹس کی چکا چوندھ میں ہزاروں پرستاروں کے بیچ گاڑی سے اترتا دیکھ رہی تھی۔ میڈیا والے مجھ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے مرے جا رہے تھے اور لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کو۔ میں نے فقط 2-4 دن صبر کیا اور پھر ایک دن خاموشی سے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری دقیانوسی خیالات کے مالک ماں باپ مجھے کبھی بھی اس کی اجازت نہ دیتے۔ میں سوچا جب مشہور ہو جاؤں گی تو شاید گھر والے خود ہی راضی ہو جائیں گے، اور اگر نہ بھی ہوئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر سے نکل کر میں سیدھا ساجد کے پاس گئی۔ آنے سے پہلے میں نے ساجد کو فون کیا پر سب بتا دیا۔ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ساجد بہت خوش ہوا۔ مجھے لے کر وہ ایک مکان میں گیا۔ یہ مکان ساجد نے لے کر کرائے پر رکھا تھا۔ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ مجھے اپنے ایم ڈی سے ملواؤ۔ جب میں نے ساجد نے بتایا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، کل تک آ جائیں گے تو ان سے ملوا دوں گا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ منزل بس اب ایک رات کی دوری پر تھی۔ شہرت، پیسہ، عزت سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ رات کو ساجد ہوٹل سے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ مکان 2-3 کمروں پر مشتمل تھا۔
ساجد نے ایک کمرہ مجھے دیا اور کہا کہ اندر سے لاک کر کے آرام سے سو جانا۔ میں دوسرے کمرے میں سونے لگا ہوں۔ میں اس کی شرافت پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے سو گئی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جب سے سوئی تھی بس صبح ہی اٹھی تھی، ورنہ رات کو ایک آدھ بار آنکھ کھل جانا عام سی بات ہے۔ پورا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چارپائی سے بمشکل ہی اٹھ پائی اور دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ان لاک تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو میں دروازہ لاک کر کے سوئی تھی۔ میں ساجد کو آواز دی مگر کوئی جواب